روحوں کا زندان۔ ہمارا ہرا بھرا گھر تھا۔ شام ہوتے ہی آنگن میں نوکر چارپائیاں بچھا کر ان پر اجلے اجلے بستر اور مچھردانیاں لگا دیتے تھے۔ میں تو ساری رات جاگ کر آسمان پر روشن ٹمٹماتے دیے جیسے ستاروں کو تکا کرتی تھی اور انہیں گننے کی ناکام کوشش کرتی تھی۔ جب ہوا درختوں سے ٹکراتی تو شائیں شائیں کی آوازیں سناٹے میں ہلچل مچا دیتی تھیں، جس سے ڈر بھی لگتا تھا، لیکن صحن میں بہت سارے لوگوں کی موجودگی سے تحفظ کا احساس بھی ہوتا تھا۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں کوئی بھی بچہ بزدل نہ تھا۔ ہم لوگ سندھ سے آئے تھے۔ ابو کے دوستوں کی اکثریت ہندو تھی اور کراچی آنے کے بعد بھی ان کے دوستوں میں ہر مذہب کے لوگ شامل تھے۔ ابو بہت آرٹسٹک اور براڈ مائنڈڈ تھے۔ انہوں نے پورے گھر کو بہت پلاننگ کے ساتھ سجایا اور سنوارا تھا، بلکہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ گھر کے در و دیوار پر سبزہ اگا دیں، قسم قسم کے خوبصورت پھولوں سے بھر دیں۔ ہمارا اتنا بڑا گھر ابو کے شوق کے نتیجے میں مختلف قدیمی اشیاء، نوادرات اور فرنیچر سے بھرا ہوا تھا۔ ابو ایک شپنگ کمپنی میں تھے، اس لیے ملکوں گھومنا اور وہاں کی نایاب اشیاء کو جمع کرنا ان کا شوق تھا۔ ان کے شوق کے نتیجے میں ایسے مجسمے بھی گھر میں تھے جن کے بارے میں اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں گھر میں نہ رکھو، ان کا گھر میں رہنا نحوست کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن ابو تو ان باتوں کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ابو کے بہت قریبی دوست نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ ایک قدیمی مندر کے کچھ حصوں کی نئے سرے سے تعمیر ہونے والی ہے۔ اس مندر کے دروازے، بلب اور گارڈر وغیرہ جو کہ بہت قدیم ہیں، اور بھی بہت چیزیں ہیں جو وہ لوگ نیلام کرنا چاہتے ہیں۔ قدیم چیزیں اور وہ بھی خوبصورت! ابو کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مندر چلے گئے اور اپنے مطلب کی منقش گارڈر اور ایک دیو ہیکل چوبی دروازہ پسند کر کے اس کی فوری ایڈوانس پیمنٹ کر آئے۔ جب یہ تمام سامان ٹرک سے گھر کے دروازے پر اترا تو دیکھنے والے حیران ہو کر پوچھ رہے تھے، یہ دیو ہیکل جناتی دروازہ جس کا ایک ایک پٹ 4 میٹر چوڑا اور یہ غیر معمولی لمبے شہتیر وغیرہ کہاں لگائے جائیں گے؟ ابو اس کے لیے پہلے ہی اپنے ذہن میں پلاننگ کر چکے تھے۔ گھر کے چھوٹے سے مین گیٹ کو نکلوا کر باقاعدہ پوری دیوار توڑوا کر بھاری بھرکم مندر والا چوبی دروازہ لگوایا۔ کچن، باتھ روم اور اس کے ساتھ والے کمرے میں پکی چھت ہونے کے باوجود خوبصورت نقش و نگار سے مزین شہتیر کو انہوں نے اس طرح لگوایا کہ دیوار کے ساتھ پلاسٹر آف پیرس کی نقاشی کروائی گئی۔ مضبوط پلر بنوا کر ان پر خوبصورتی کے ساتھ وہ چوڑے شہتیر رکھوائے گئے تھے۔ وہ دیو ہیکل منقش دروازہ جو مندر سے لایا گیا تھا، کسی بادشاہ کے دور کا نادر و نایاب دروازہ تھا۔ جو لوگ اس کے بارے میں سنتے تھے اسے ضرور دیکھنے آتے تھے۔ ابو کو یہ سارا کام کرواتے ہوئے شاید 3 یا 4 ماہ ہی ہوئے تھے کہ چھوٹے چھوٹے عجیب واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ میں بچپن میں بہت شرارتی تھی۔ میں ہی کیا بلکہ پورے گھر کے سارے ہی بچے شرارتی تھے۔ بڑے بھائی کو فلم دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اکثر انگریزی معیاری فلمیں دیکھنے وہ گھر والوں کی اجازت سے اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے تھے۔ اس وقت بھی فلم کا آخری شو دیکھ کر حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ
رات گئے واپس آ رہے تھے کہ گھر سے کچھ فاصلے پر انہوں نے دیکھا کہ ان کے آگے دھنک رنگ اور روشنی کے جھماکے ہو رہے تھے۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ ان کے کسی دوست کے پاس ٹارچ وغیرہ ہے اور وہ یہ حرکت کر رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ ان کے دوست خود اس روشنی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اچانک اس روشنی میں سے کچھ عجیب و غریب چہرے نمودار ہوئے۔ کبھی بھیانک سے بندر کا چہرہ، کبھی بڑے سے ہاتھی کا چہرہ۔ ان جانوروں کے بے تحاشا لمبے دانت اور آگ کی طرح سرخ چپڑ چپڑ کرتی زبانیں گز بھر لمبی تھیں اور سڑک پر لگ رہی تھیں۔ کبھی عورتوں کے ایسے ہیولے نظر آتے جن کے کئی بھیانک چہرے اور کئی مڑے توڑے ہاتھ تھے۔ بھائی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گھر تک تو پہنچ گئے، مگر خوف سے ان کی حالت خراب تھی، کیونکہ ان تمام عورتوں کو انہوں نے چولی دروازے تک آتے دیکھا تھا۔ کریم بابا ہمارے نوکر دروازہ کھولتے تھے اور بھائی کو حواس باختہ دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئے تھے۔ صبح جب گھر والوں کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو بھائی کے رات گئے تک فلم دیکھنے پر پابندی لگ گئی تھی۔ پھر روزانہ ہی گھر میں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آنے لگا تھا۔ بڑے ابو نے گھر کے سب افراد چھوٹے بڑوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ زیادہ تر باوضو رہیں اور ہر وقت آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں۔ اب تو روزانہ رات کو شور کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ ایک رات چھوٹے بھائی نے مجھے اٹھایا، اسے باتھ روم جانا تھا۔ میں نے اپنی کزن شبانہ کو اٹھا دیا۔ جتنی دیر ٹوائلٹ میں رہا، میں نامعلوم کیوں چوبی دروازے کے پاس کھڑی ہو کر بہت غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اچانک عجیب منظر نظر آیا۔ پوجا پاٹ کے مناظر، پھول پھل، باغات خوبصورت اور گھوڑے۔ کئی چہرے ایسے بھی تھے جن کی ناک کی جگہ ہاتھی کی سونڈیاں بنی تھیں۔ پورے دروازے پر گول گول ابھرے ہوئے لٹو پر اتنا باریک کام تھا کہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ انسانی ہاتھوں کا کام ہے۔ اس دروازے کی تیاری میں کتنے ہی کاریگروں نے محنت کئی سالوں تک کی ہوگی۔ میں دروازے میں ایسے کھوئی تھی کہ جب چھوٹے بھائی نے آ کر ہلایا، آپی چلیں، نیند بھی آ رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے، وہ دونوں چلے گئے، مگر میں وہیں دروازے کے آگے کھڑی رہی۔ پھر مجھے اچانک محسوس ہوا کہ جیسے وہ بھاری بھرکم چوبی دروازہ بغیر کسی آواز کے آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے کے دونوں پٹ کھل چکے تھے، مگر وہاں مسجد یا ہماری گلی نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی دنیا تھی۔ رنگ، خوشبو، میں حیرت بھری نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ دور تک پھیلا ہوا ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا، جس کی جگمگاتی چھت پر مینہ کاری ہوئی تھی۔ دیواروں پر خوبصورت کام کیا ہوا تھا۔ لاتعداد فانوس اور جلتی ہوئی موم بتی نے آنکھوں کو خیرہ سا کر دیا تھا۔ پھر میرے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز گونجتی۔ مسجد کا مؤذن نیند میں بے خبر لوگوں کو فلاح کی طرف بلا رہا تھا، نماز پڑھنے کی دعوت دے رہا تھا، اور اب یہاں سے سب کچھ غائب ہو چکا تھا، ہر منظر مٹ گیا تھا۔ میں نے ایک جھرجھری سی محسوس کی، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنی چارپائی تک پہنچ کر بے سدھ ہو کر سو گئی تھی۔ اس کے بعد تو ہر رات یہی ہونے لگا۔ پھر ایک رات ابو سمیت گھر کے ان افراد نے جو اس وقت جاگ رہے تھے
کھلی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جس پر شاید کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بابا، ابو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں ڈرو بیٹے، نہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ابو نے میرے سر پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ دعائیں پڑھو، نیند آ جائے گی۔ میری نظر دروازے کی طرف گئی تو ایسا لگا جیسے وہاں آگ کا بہت بڑا روشن چہرہ کھڑا ہے۔ ابو، ابو، وہ دیکھیں، دروازے کی طرف۔ میں نے آہستہ سے ابو کے کانوں میں سرگوشی کی۔ ہاں بیٹا، میں وہیں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے سے لپٹاتے ہوئے اور تسلی دیتے ہوئے کہا، تم آیت الکرسی پڑھو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، پریشان مت ہو۔ مگر میری آنکھوں میں نیند کہاں بلکہ خوف جاری تھا۔ پھر اچانک ایسا لگا کہ جیسے پورا آنگن عجیب اور غریب قسم کے شور سے بھر گیا ہو کہ میں نے بے اختیار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ اچانک چوبی دروازے کے دونوں پٹ ایک زوردار جھٹکے سے ایسے کھلے جیسے ان میں اسپرنگ لگا دیے ہوں۔ دروازہ کھلتے ہی ایک خوفناک منظر سامنے آ گیا۔ انتہائی بھیانک چہرے، ڈائناسور کے چہرے کی طرح ان کی تھوتنیاں تھیں، سرخ سرخ خون سے تر بتر ہونٹ، اور وہ جھلسے ہوئے ڈراؤنے اور بدترین چہرے تھے جن کے بہت موٹے موٹے لٹکے ہوئے ہونٹ مسلسل اس طرح حرکت کر رہے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں کی جگہ دو گڑھے تھے جن میں نیچے انگارے دہک رہے تھے۔ گھر کے جن لوگوں نے اس رات دم ساتھ کر اس ہولناک منظر کو دیکھا تھا، صبح ہونے تک سب ہی خوف زدہ اور پریشان تھے۔ صبح ہوتے ہی بڑے ابو سب سے پہلے مشہور و معروف عامل بھائیوں کو تمام صورتحال بتا کر گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گھر کے تمام افراد کو پہلے کہیں اور منتقل کریں۔ ہم سب فوری طور پر اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے گئے تھے۔ عامل صاحب کا کہنا تھا، خدا کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مسجد سے پانچوں وقت بلند ہونے والی اذان اور نماز کی صدائیں، آپ لوگوں کی پڑھی جانے والی دعائیں اور ہر وقت کا حصار کرنا کام آ گیا، ورنہ کچھ ایسا ہوتا جو آپ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، جتنی جلدی ہو سکے یہ چوبی دروازے اور شہتیر وغیرہ کو نکلوا کر پھینکوا دیں۔ ابو خود بھی پریشان اور خوف زدہ تھے۔ انہوں نے فوراً مزدوروں کو بلا کر دروازے اور دوسرا سامان نکلوا دیا۔ عامل صاحب کا حکم تھا کہ یہ چیزیں فوری طور پر تلف کر دی جائیں۔ ہمارے مکان کے پیچھے ایک وسیع کھیل کا میدان تھا۔ محلے والوں سے مشورے کے بعد وہ چوبی دروازہ اور دوسرا سامان کئی مزدوروں کی مدد سے میدان میں پہنچایا گیا۔ پھر اس پر کئی لیٹر مٹی کا تیل ڈالنے کے بعد اسے آگ لگا دی گئی۔ لکڑی کے چٹخ کر جلنے کی آوازیں رونے کی آوازوں سے مشابہ تھیں۔ صبح کی لگائی گئی آگ دوسرے دن رات تک چلتی رہی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے رہے تھے۔ جب وہ چیزیں جل کر راکھ ہو گئیں تو وہاں راکھ اور ہڈیاں بچی تھیں۔ جو لوگ آگ لگائے جانے کے وقت وہاں موجود تھے، ان کا کہنا تھا کہ لکڑی نہیں جل رہی تھی بلکہ لگتا ہے کہ ٹنوں کے حساب سے گوشت جلایا گیا ہو اور چربی اور گوشت کی
بدبو ہفتوں فضا میں موجود رہی۔ عامر کا کہنا تھا کہ وہ دروازے صرف دروازہ نہیں تھا بلکہ ان روحوں کا زندان تھا جنہیں صدیوں پہلے پنڈتوں نے اپنے عملیات کے غلام بنا کر قید کر لیا تھا۔ یعنی کتنی غلام، بے چین اور بھٹکی ہوئی روحیں اس دروازے میں قید تھیں۔ انہیں طویل قید سے رہائی ملی تو وہ اپنے ٹھکانوں کی طرف ایسے گئیں کہ پھر واپس نہیں آئیں، کیونکہ پھر اس کے بعد گھر میں کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔